مدبرین امور دنیا، فرشتوں کے سردار 4 فرشتے۔ عبدالرحمن ابن ثابت فرماتے ہیں کہ معاملات دنیا کا انتظام کرنے والے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت ملک الموت، حضرت اسرائیل ہے۔ پس جبرائیل ہوا اور لشکروں کے ہر گروہ ہے، اور میکائیل بارش اور نباتات کے سرکردہ ہے، اور ملک الموت ارواح قبض ملک کرنے پر مقرر ہے، اور اسرائیل مذکورہ 3 فرشتوں کو ان کے امور اور انتظامات کے اطلاع فرماتے ہیں۔ ابن ثابت فرماتے ہیں کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب الکتاب میں موجود ہے۔ 3 فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ ان کی نگرانی کریں، بس حضرت جبرائیل کو کتاب سپرد کی گئی ہے کہ وہ اسے رسولوں تک لے جائے، اور ان کو خدا کے عذاب کے معاملات بھی سپرد کی گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ میں مدد پر مقرر کر دیتے ہیں، اور حفاظت، بارش اور زمین کے نباتات حضرت میکائیل کے سپرد ہیں۔ ملک الموت کے سپرد ارواح قبض کرتا ہے۔ جب دنیا ختم ہو گئی تو لوگ کے اعمال ناموں کو جمع کیا جائے گا اور کتاب کے ساتھ تقابل کیا جائے گا، تو یہ مدبرین دنیا ان اعمال ناموں کو کتاب کے موافق پائے گئی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور آپ کے ساتھ جبرائیل سرگوش فرما رہے تھے کہ ان کا آسمان کا افق پٹا تو جبرائیل سکڑ گئے، اور ان کا بعض جسم بعض میں داخل ہونے لگ گیا، اور وہ زمین کے ساتھ مل گئے۔ پس اچانک ایک فرشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا اور عرض کیا، اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنے یا عبادت گزار نبی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھ کی اشارہ کے ساتھ اشارہ کیا کہ پستی اختیار کی جائے، بس میں نے پہچانا کہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، بس میں نے کہا عبادت گزار نبی بننا چاہتا ہوں۔ بس وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا، اے جبرائیل، میں تم سے اس کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تیرا حال دیکھا تو سوال سے رک گیا۔ اے جبرائیل، یہ کون تھا؟ عرض کیا، یہ اسرافیل تھے۔ جس دن سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تب سے یہ خدا کے حضور سب بستہ کھڑے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے سامنے بھی نظر نہیں اٹھائی۔ اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہے، میں سے کوئی نور بھی ایسا نہیں مگر جب یہ اس وقت کے قریب جائے تو جل جائے۔ لوح محفوظ اس کے سامنے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتے ہیں تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے، بس یہ اپنی پیشانی کو حرکت دیتا ہے اور اس میں نظر کرتا ہے، اور اگر وہ حکم میرے متعلق ہو تو یہ مجھے حکم دیتا ہے، اور میکائیل کے متعلق ہو تو اسے حکم دیتا ہے، اور اگر ملک الموت کے متعلق ہو تو اسم حکم دیتا ہے۔ تو میں نے کہا، اے جبرائیل، تو کس کا کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا، ہوا اور لشکر پر۔ میں نے کہا، میکائیل کس کام پر مامور ہے؟ عرض کیا، نباتات اور بارش پر۔ میں نے کہا، ملک الموت کس کام پر مقرر ہے؟ عرض کیا، روحوں کے قبض کرنے پر۔ اور انہیں گمان کیا میں نے ہے اسرافیل کے اترنے کے متعلق مگر قیامت کے قائم ہونے کا، اور آپ نے جو میرا حال دیکھا ہے یا قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرافیل آپ کے پاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دینے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ہے، اور یہ اللہ سے 50,000 سال کے فاصلہ پر ہے۔ جبرائیل اللہ کے دائیں طرف، میکائیل بائیں طرف، اور اسرافیل ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ 50,000 سال اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوں گے، نہ کہ دنیا کے 50,000 سال مراد ہوں گے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل اور ملک الموت وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا، اور ساری مخلوقات کے بعد موت دے گا، اور ان کو سب سے پہلے زندہ فرمائے گا۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو معاملات کے مدبر اور ان کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ حضرت اکرمہ بن خالد سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون سے فرشتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے علم نہیں، بس آپ کے پاس جبرائیل حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے جبریل، کون سی مخلوق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے بھی علم نہیں ہے۔ پھر حضرت جبرائیل آسمان کی طرف چڑھ گئی، پھر اتر آئے اور کہا، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور ملک الموت زیادہ عظمت والے ہیں۔ جہاں جبرائیل جنگوں اور رسولوں کے وزیر ہے، میکائیل ہر گرنے والے بارش کے قطرہ
اور اگنے اور گرنے والے پتے کے نگران ہے۔ ملک الموت دریاؤں اور خشکی میں رہنے والے ہر بندے کی روح کو قبض کرنے کے حکمران ہے، اور اسرائیل خدا اور ان تینوں مذکورہ فرشتوں کے مابین اللہ کی امین ہے۔